خداوند جی اٹھا ہے، خداوند جی اٹھا ہے۔ ایسٹر سنڈے کا جشن منانا ہمارے لیے ناقابل یقین برکتوں میں سے ایک ہے، کیونکہ یسوع زندہ ہوئے اور ہمیں قیامت کی زندگی سے نوازا گیا۔ سب کچھ مختلف ہے۔ ہم شکر گزار دلوں کے ساتھ قیامت کی زندگی کی برکت کا رد عمل ظاہر کر سکتے ہیں۔ پچھلے 2 ہفتوں میں ہم نے ایسٹر کی کہانی میں فرخ کی برکت کو تسلسل سے دیکھا ہے۔ کھجوروں کے اتوار نے وہ فرخ دل برکت دیکھی جو رد کر دی گئی تھی۔ مبارک جمعہ میں ہم نے صلیب سے فرخ دلی کو جانا، جس نے ہمیں بے حساب معافی، بے پناہ محبت اور حقیقی میل ملاپ کی یاد دلائی۔ اور اب ایسٹر کے موقع پر ہمیں فرخ دلی فضل کا سامنا ہے، ایک ایسا فضل جسے خاص طور پر پہلے شاگردوں نے نہیں پہچانا تھا۔ وہ کیا رد عمل ہے جو ہم لوکا کی انجیل میں اس فرخ دل فضل کی برکت کے لیے دیکھتے ہیں؟ سبت کے دن تو انہوں نے حکم کے مطابق آرام کیا، لیکن ہفتے کے پہلے دن وہ صبح سویرے ہی ان خوشبودار چیزوں کو جو تیار کی تھیں لے کر قبر پر آئیں اور پتھر کو قبر پر سے لڑکا ہوا پایا، مگر اندر جا کر خداوند یسوع کی لاش نہ پائی۔ اور ایسا ہوا کہ جب وہ اس بات سے حیران تھیں تو دیکھو 2 شخص براق پوشاک پہنے ان کے پاس آ کھڑے ہوئے۔ جب وہ ڈر گئیں اور اپنے سر زمین پر جھکائے تو انہوں نے ان سے کہا کہ زندہ کو مردوں میں کیوں ڈھونڈتی ہو؟ وہ یہاں نہیں بلکہ جی اٹھا ہے۔ یاد کرو کہ جب وہ گلیل میں تھا تو اس نے تم سے کہا تھا، ضرور ہے کہ ابن آدم گنہگاروں کے ہاتھ میں حوالے کیا جائے اور مصلوب ہو اور تیسرے دن جی اٹھے۔ اس کی باتیں انہیں یاد آئیں اور قبر سے لوٹ کر انہوں نے ان 11 اور باقی سب لوگوں کو ان سب باتوں کی خبر دی جنہوں نے رسولوں سے یہ باتیں کہیں۔ وہ مریم مگدلینی اور یوحنا اور یعقوب کی ماں مریم اور ان کے ساتھ کی باقی عورتیں تھیں، مگر یہ باتیں انہیں کہانی سی معلوم ہوئیں اور انہوں نے ان کا یقین نہ کیا۔ اس پر پترس اٹھ کر قبر تک دوڑا گیا اور جھک کر نظر کی اور دیکھا کہ صرف کفن ہی کفن ہے، اور اس ماجرے سے تعجب کرتا ہوا اپنے گھر چلا گیا۔ لوکا کی انجیل 24 باب پہلا آیت سے لے کر 12 آیت میں ہمیں خواتین اور مرد شاگردوں کے جوابات کا پہلا مجموعہ ملتا ہے۔ خواتین خبر سے واپس آتی ہیں اور مرد شاگردوں کو بتاتی ہیں۔ وہ خواتین کی باتوں کو زیادہ تر رد کرتے ہیں۔ لوکا میں ایک جملہ ہے کہ یہ باتیں انہیں کہانی سے معلوم ہوئی ہیں اور انہوں نے ان کا یقین نہ کیا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ان خواتین نے مایوسی محسوس کی ہوگی کیونکہ مردوں نے انہیں نظر اندازی کر دیا تھا۔ جب ان کے پاس کہنے کو کچھ بہت ضروری تھا تو انہیں رد کر دیا گیا تھا۔ جو بات مردوں کو ایک
کہانی سی لگتی تھی، وہ انہیں ملنے والی سب سے اہم خبر تھی۔ انہوں نے اس سچائی کو رد کر دیا جو ان پر ظاہر ہوئی تھی، لیکن اس کے باوجود ان میں سے ایک نے اپنی طور پر اس کے جانے کا فیصلہ کیا۔ صرف پطرس ہی دیکھنے گیا، صرف پطرس نے ہی اس کے بارے فیصلہ کیا تھا۔ صرف پطرس کا رد عمل ہی حقیقی شاگردیت کی نمائندگی کرتا ہے۔ پطرس خود دیکھتا ہے کہ یسوع قبر میں نہیں ہے، اگرچہ وہ پوری طرح سمجھ نہیں پاتا، لیکن وہ خود دیکھتا ہے کہ خواتین نے جو کہا وہ سچ تھا۔ یسوع کا جی اٹھنا ہمیں فراخ دل فضل کی برکت فراہم کرتا ہے۔ بے حساب معافی، بے پناہ محبت اور حقیقی میل ملاپ، یہ فراخ دل فضل ہے۔ ایک ایسا فضل جو پہلے ایسٹر سنڈے کی صبح خواتین اور مردوں نے پایا۔ ایک ایسا فراخ دل فضل جس کا دعویٰ ہم بطور شاگرد اس ایسٹر سنڈے پر کرتے ہیں۔ بالکل پہلے شاگردوں کی طرح ہمیں بھی خالی قبر کے متعلق سننے، سوچنے، جاننے اور خود اپنے نتیجے پر پہنچنے کی ترغیب دی جاتی ہے۔ اس لیے ہمیں آج بھی بلاہت دی جاتی ہے۔ آیت 13 سے 35 تک ہم دوسرے دو شاگردوں کو امیوس کے راستے پر دیکھتے ہیں۔ ان کا رد عمل بالکل مختلف ہے۔ یہ دو لوگ کون تھے؟ ایسا لگتا ہے کہ وہ ایک شادی شدہ جوڑا ہو سکتا ہے جو گرما گرم بحث کر رہے تھے۔ اس کا نام کلیوپس بتایا گیا ہے۔ دوسرا شاگرد نامعلوم ہے، وہ غالباً ایک خاتون ہے۔ ان وقتوں میں عورتوں کے نام زیادہ تر ان کے گھروں تک مخصوص تھے۔ عام طور پر گھر کے باہر خواتین کو کی بیوی یا کی بیٹی یا کی ماں کہا جاتا تھا۔ لفظ کلیوپس عبرانی کلوپس کی یونانی شکل ہو سکتی ہے۔ اگر ایسے ہے تو یوحنا کی انجیل میں ایک کلوپس کا ذکر ہے۔ کلوپس کی بیوی مریم کا ذکر صلیب کے پاس کھڑے ہونے کے طور پر کیا گیا ہے۔ اس لیے ممکن ہے کہ یہ دونوں کلوپس اور مریم ہوں۔ شاید وہ اس بارے میں بحث کر رہے تھے کہ وہ اس وقت یروشلم کیوں چھوڑے رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ مریم کلیوپس سے ناراض ہو جس طرح خواتین سے سلوک کیا گیا تھا جب وہ قبر سے واپس آئیں۔ اب جی اوتا مسیح ان کی بات چیت میں شامل ہوتا ہے۔ وہ اداس محسوس کر رہے تھے۔ شاید وہ سوچ رہے تھے کہ یہ اجنبی کون ہو جو ہم سے سوال کر رہے ہے۔ انہوں نے اس سے پوچھے، کیا آپ واحد شخص ہیں جو ان باتوں کے بارے میں نہیں جانتے جو ہوئی ہیں؟
یسوع نے اپنے چہرہ تو سپاٹ رکھا لیکن اندر سے شاید مسکرا رہے تھے. اگر کسی کو معلوم ہونا چاہیے تھا کہ کیا ماجرا ہوا ہے تو وہ وہی تھا. کیا ماجرا ہوا ہے؟ وہ پوچھتا ہے. وہ یسوع کے متعلق بتاتے ہیں کہ وہ اس کے پیروی کرتے تھے اور جنہیں مصلوب کیا گیا تھا. یسوع ناصری کا ماجرا جو خدا اور ساری امت کے نزدیک کام اور کلام میں قدرت والا نبی تھا اور سردار کاہنوں اور ہمارے حاکموں نے اس کو پکڑوا دیا تاکہ اس پر قتل کا حکم دیا جائے اور اسے مصلوب کیا. لیکن ہم کو امید تھی کہ اسرائیل کو مخلصی یہی دے گا. اور علاوہ ان سب باتوں کے اس ماجرے کو آج تیسرا دن ہو گیا اور ہم میں سے چند عورتوں نے بھی ہم کو حیران کر دیا ہے جو سویرے ہی قبر پر گئی تھی اور جب اس کی لاش نہ پائی تو یہ کہتی ہوئی آئی کہ ہم نے رویا میں فرشتوں کو بھی دیکھا. انہوں نے کہا وہ زندہ ہے. اور بعض ہمارے ساتھیوں میں سے قبر پر گئے اور جیسا عورتوں نے کہا تھا ویسا ہی پایا مگر اس کو نہ دیکھا. شاید انہیں 20 سال پہلے کا کوئی واقعہ یاد آ رہا تھا. ایک اور شخص تھا جس نے مسیحا ہونے کو دعویٰ کیا تھا. رومیوں کے خلاف بغاوت شروع ہو گئی. رومی پالتوں نے اس بغاوت کو کچل ڈالا تھا. یروشلم اور امایوس کے درمیان سڑک پر سینکڑوں لوگوں کو مصلوب کیا گیا تھا. یہ جوڑا دونوں طرف ان شاہراہوں کے ساتھ نصب صلیبوں کو یاد کر رہا تھا شاید. اور اب ان کی یہ امید بھی ختم ہو دکھائی دی کہ یسوع ان کا نجات دہندہ ہوگا. ہمیں امید تھی. یسوع نرمی سے ان کو کلام پاک سے اپنی موت اور جی اٹھنے کے بارے میں سب کچھ سمجھاتا ہے. پھر موسیٰ سے اور سب نبیوں سے شروع کر کے سب نوشتوں میں جتنی باتیں اس کے حق میں لکھی ہوئی ہیں وہ ان کو سمجھا دیں. اتنے میں وہ اس گاؤں کے نزدیک پہنچ گئے جہاں جاتے تھے اور اس کے ڈھنگ سے ایسا معلوم ہوا کہ وہ آگے بڑھنا چاہتا ہے. انہوں نے اسے یہ کہہ کر مجبور کیا کہ ہمارے ساتھ رہے کیونکہ شام ہوا چاہتی ہے اور دن اب بہت ڈھل گیا. بس وہ اندر گیا تاکہ ان کے ساتھ رہے. امایوس پہنچنے پر یسوع نے اپنی سفر کو جاری رکھنے کا مذاکرہ کیا. وہ اس طرح کرتے ہیں کہ وہ ان کا مہمان بنے. جب کھانے کا وقت آیا یسوع میزبان کا کردار ادا کرتا ہے. یہودیت میں صرف میزبان روٹی توڑتا اور برکت دیتا ہے. یہاں یسوع نے برکت دی اور روٹی توڑی. اچانک مریم اور کلیوپس کو یہ احساس ہوا کہ وہ کون ہے اور اچانک ہی یسوع ان کی نظروں سے غائب ہو جاتا ہے. جب وہ ان کے ساتھ کھانا کھانے بیٹھا تو ایسا ہوا کہ اس نے روٹی لے کر برکت دی اور توڑ کر ان کو دینے لگا. اس پر ان کی آنکھیں کھل گئیں اور انہوں نے اس کو پہچان لیا اور وہ ان کی نظر سے غائب ہو گیا. اور بالکل سی طرح کلیوپس اور مریم کو احساس ہوا
کہ ان کا سامنا جی اٹھے مسیح کے ساتھ ہوا ہے۔ انہوں نے نہ ہی یسوع کو پہچانا اور نہ ہی اس فراخ دل فضل کی توقع کی تھی جو ان پر ہوا تھا۔ یسوع نے ان کے تمام بکھرا خیالات اور غیر یقینی صورت حال میں ان کی بات سنی تھی۔ اس نے انہیں فراخ دل فضل کی پیشکش کی۔ یسوع ان کے ساتھ روٹی توڑتے، برکت دیتا اور پہچانے جاتے ہیں۔ ان دونوں لوگوں کی اداسی اور پریشانی تبدیل ہو گئی۔ اب وہ اپنی مایوسی سے تنگ نہیں ہیں۔ اب وہ توانائی اور جوش سے بھر گئے ہیں اور یروشلم واپس بھاگ رہے ہیں۔ یہ شاگرد راستے میں ہی یسوع سے ملنے کے بعد تبدیل ہو گئے، لیکن یہ صرف اس وجہ سے ہوا کہ ان کا یسوع کی طرف رد عمل تھا۔ یہ اس وقت شروع ہوا جب وہ اماؤس کی راہ پر سفر کر رہے تھے۔ یسوع نے انہیں نوشتوں کی تشریح کی فراخ دل برکت پیش کی، لیکن شاگرد اس کی اہمیت کو تب ہی محسوس کر سکے جب انہوں نے یسوع کو جواب دیا۔ انہوں نے یسوع کو کھانا اور رہائش پیش کی۔ انہوں نے مہمان نوازی کی۔ جب انہوں نے اسے دینا چاہا تو جو کچھ یسوع انہیں دے رہے تھا، کیا واقعی وہ اسے حاصل کر سکے تھے؟ وہ جی اٹھے یسوع کی حضوری سے نوازے گئے۔ وہ شکر گزار دل کے ساتھ رد عمل ظاہر کرتے ہوئے دوسرے شاگردوں کو خبر دینے کے لیے واپس بھاگے۔ یسوع کے ملنے کی وجہ سے مریم اور کلوپس کے فراخ دل فضل کا پیغام ملا۔ جی اٹھے یسوع کی حضوری کی برکت کی وجہ سے ہمیں بھی فراخ دل فضل کا پیغام ملتا ہے۔ سب کچھ مختلف ہے۔ خدا کرے کہ ہم شکر گزار دلوں کے ساتھ قیامت کی زندگی کی وجہ سے اس فراخ دل فضل کی برکت پر رد عمل ظاہر کریں۔ دعا مانگے۔ Our loving God, we give thanks to you on this Easter Sunday, this resurrection morning. We give praise and thanks for the resurrection that we have in Christ. We think of those who did not easily recognize Jesus when he first rose from the dead. Oh, help us to recognize day to day the presence of our risen Lord. Help us, our Lord, as we seek to live out resurrection life from day to day. May we experience your lavish grace in our lives. And we ask all of this for Jesus' sake. Amen. خدا آپ سب کو برکت دے۔